نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج کا درس حدیث، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس علم اور ذکر کے حلقے میں شامل ہونے کی توفیق دی، اور ہمیں آج جمعہ کے بابرکت روز مسجد میں بلا کر ذکر کی توفیق دی، عبادت کی توفیق دی۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اس کی بہت صورتیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھنا بھی اللہ کو یاد کرنا، پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت یہ بھی صورت ہے اللہ کو یاد کرنے کی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں آپ دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنا بھی یہ صورت ہے اللہ کو یاد کرنے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، تو آپ کرنے والی چیزوں کو کرتے ہیں، نہ کرنے والی چیزوں کو نہیں کرتے۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے اور یہ کام کیوں کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے کا اللہ نے فرمایا ہے اور یہ کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، منع کیا ہے، اس لیے میں منع ہوتا ہوں۔ تو آپ دیکھتے ہیں یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کا، کیونکہ فرما برداری بھی تو مالک کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس طرح آپ عنوانات بنائیں تو بہت سارے عنوانات ہیں کہ جس میں بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ بندے نے دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ دیا، ان تمام کاموں کے ساتھ اس نے اپنا ایک زندگی کا انداز بنا رکھا ہے کہ وہ تنہائی میں بیٹھے، خلوت میں ہو یا جلوت میں، وہ خلوت میں بھی کبھی اپنی انگلیوں پر اللہ کا نام لیتا ہے، کبھی تسبیح پر اللہ کا نام لیتا ہے، کبھی دو زانوں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اور کبھی اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں یا قیام کی حالت میں کھڑا کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ جب بندہ اپنی زندگی کی مصروفیات سے کٹ کے کہ عبادات بھی کی، اس نے حق ادا کر دیا، فرما برداری بھی کی، اس نے حق ادا کر دیا، اب وہ رات کی تنہائی میں بیٹھ کے چاہتا ہے کہ جیسے میں نے عبادت کی صورت میں رب کو یاد کیا، فرما برداری کی صورت میں رب کو یاد کیا، دعا کی صورت میں رب کو یاد کیا، اب میں اللہ کے نام کی تسبیح پڑھ کے اللہ کو یاد کروں گا۔ پھر وہ کبھی اللہ کے اسم ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے، کبھی اسماء صفاتیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کا اسم ذات تو ہے اللہ، تو کبھی وہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ اللہ کا نام رحمان بھی ہے، یہ اس کا اسم، یہ اس کا
اس میں صفاتیہ میں سے، اسماء صفاتیہ میں سے، یعنی رحمان وہ بڑا مہربان ہے، رحیم یہ بھی اس کا نام ہے، وہ بڑی رحمت فرمانے والا، رحمان و رحیم وہ بڑا مہربان و بڑی رحمت۔ تو یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم، پھر اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام اس کو یاد ہے، وہ ہر نام کی کبھی یا عزیز ہو، کبھی یا جبار ہو، یا قہار ہو، یا رزاق ہو، ہر نام کی تسبیح پڑھتا ہے، اپنے رب کی مختلف صفات سے رب کو پکارتا ہے، کبھی اللہ کے اسم ذات سے رب کو پکارتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جو لوگ فرائض کی پابندی کرتے ہیں، شریعت نے جن کاموں کے اوپر عمل کرنے کا کہا وہ ان پہ عمل کرتے ہیں، اور جن سے منع کیا ان سے منع بھی ہوتے ہیں۔ عبادت فرائض جو ہے وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ وہ اللہ کے ذاکر ہیں۔ ایک ہے کہ عمل ہے، کچھ بے عملی بھی ہے، ساتھ ذکر ہے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن یہ بہت اچھا ہے کہ فرما بردار بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، اور ذاکرین اللہ بھی ہے۔ جب بندہ شریعت کے فرمامین پر عمل کرنے والا بھی ہو اور عبادات کو بھی کامل طریقے سے بجا لاتا ہو اور ذاکر اللہ ہو، یہی وہ لوگ ہیں جن کے قلب جاری ہو جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ذکر کرتے کرتے سو جائیں تو دل سے ذکر کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اچھا، پھر وہ جہاں بیٹھ کر ذکر کرواتے ہیں، یہ چاشنی ذکر کی ان قلوب کے اندر بھی داخل ہونے لگ جاتی ہے، ان دلوں میں بھی یہ رنگ پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک ولی ہے اللہ کا، نیک بندہ ہے، وہ بیٹھا ایک مقام پر ذکر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے متبعین مریدین وہ بھی ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اللہ کا ولی تربیت کرتا ہے اپنے مریدین کی اللہ کی فرما برداری پر، اللہ کے ذکر پر۔ تو آپ کہتے ہیں ایک ذکر وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اکیلے کرتا ہے، اور ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو ولی کرواتا ہے۔ تو جب ولی کسی مجلس میں بیٹھا ہو، جو ذاکر اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذاکرین بندوں میں سے، تو وہ ذکر کرواتا ہے تو کیسے قلب بدلنے لگ جاتے ہیں۔ تو بات کہ یہ بات کسی اور طرف نہ نکل جائے، میں اپنے نقطے پر رہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں، جو لوگ ذکر کرتے ہیں اور حلقائے ذکر میں شامل ہوتے ہیں، ان حلقات ذکر کی بڑی فضیلت ہے، چاہے کوئی تنہائی میں کرے چاہے لوگوں میں کرے مل کر۔ اگر تنہائی میں کر رہا ہے اور اخلاص سے دل کے ساتھ رب کو یاد کر رہا ہے، یہ بھی حلقہ ہے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ اور اگر وہ نیک بندوں کے ساتھ شامل ہے اور نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو کر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ بھی حلقہ ہے۔ ان حلقات کی احادیث کے اندر ان کی تعریف آئی، فضیلت آئی ہے۔ لہذا آج کا جو موضوع ہے وہ ذاکرین ذکر اللہ جو ہے ان کی فضیلت کی بات ہے، کہ جہاں وہ بیٹھ کر ذکر کریں یا وہ اکیلے ذکر کریں، ان کی عظمت کیا ہے۔ تو یہ پہلی حدیث ہے جو مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے روایت کی ہے۔ یہ حدیث نمبر 6651 ہے اور 6777 پر بھی وہ لائے، دو مقام پر۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جو ان کے معاجم میں بھی ہے، مسند الشامیین، اس میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے۔ پھر امام منذری اس کو اپنی الترغیب و ترہیب میں لائے، اس حدیث کو امام حیثمی مجموع الزوائد میں لائے، یعنی ان کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب حدیث سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجالس ذکر کی غنیمت یعنی کہ انعام کیا ہے؟ وہ بالکل ہمارے موضوع سے متعلق یہ سوال حضرت عبداللہ بن عمرو نے حضور کی بارگاہ سے پوچھا۔ آقا، ان مجالس جہاں ذکر ہوتا ہے، یا سیدی یا رسول اللہ، ان کی فضیلت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجالس ذکر کی غنیمت جنت ہے۔ غنیمت کا معنی ہوتا ہے انعام۔ کیا معنی ہوتا ہے غنیمت کا؟ انعام۔ فرمایا کہ مجالس ذکر کا جو انعام ہے وہ جنت ہے۔ تو بندہ ذکر کے حلقے کے اندر خدا کو یاد کر رہا ہوتا ہے، یہ یاد الہی کی صورت کے اندر بندہ جنت کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ انعام ہے اس مجلس کا۔ آپ دیکھیں نا، کبھی تو بندہ اپنے آپ کو راضی کرے کہ یار رات کی تنہائی میں بیٹھ کر میں بہت ساری لغو چیزوں کو دیکھتا ہوں، موبائل ہے، میڈیا کوئی بھی، تو میں کس انداز میں اپنے وقت کو ضائع کرتا ہوں۔ آؤ آج رات مسجد خالی ہے، لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے جا چکے، آج میں اہتمام کرتا ہوں کہ میں مسجد میں بیٹھ کر آج رات اللہ کے ذکر کے نام کرتا ہوں۔ میں مسجد میں بیٹھ کر ساری رات اللہ کا ذکر کروں گا، یا جتنی مجھے توفیق ہوگی میں اتنا کروں گا، جتنا میں بیٹھ سکا میں اتنا کروں گا۔ اگر میں مسجد میں نہیں جا سکتا ہوں تو میرے گھر میں کوئی تنہائی کا کمرہ موجود ہے جہاں مجھے تنہائی نصیب ہو جائے، تو تنہائی میں بیٹھ کر بندہ اللہ کا ذکر کرے۔ اور کیسے؟ جب بندہ اللہ کا ذکر کرے تو ضربے روحانی طور پہ اپنے قلب پہ لگائے۔ علماء نے اس کے طریقہ بتایا، اور طریقہ کیا؟ علماء نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ کے نام کو جیسے ہی پڑھے، اللہ اللہ اللہ، جب یہ نام لے نام مبارک، تو کہا کہ اپنے دل کی طرف توجہ کرے اور روحانی طور پر یہ خیال کرے کہ اللہ کا پاک ذکر جو ہے اس کی بدولت میرے من کا میل اتر رہا ہے، اس ذکر کی بدولت میرا دل گناہوں سے پاک ہو رہا ہے۔ روحانی طور پہ اپنے قلب کو مستحضر کر لیں، اور قلب کو مستحضر کر کے جو ذکر کر رہا اس کی ضربیں روحانی طور پر دل پہ لگائے۔ آپ نے دیکھا ہے ذکر کرنے والے اولیاء اللہ اس طرح ذکر کرتے تھے، اللہ اللہ، اس طرح کر کے مختلف طریقے رہے ذکر کرنے والوں کے۔ یہ اولیاء اللہ اللہ کے ذکر کی تربیت کرتے تھے اس طرح۔ پھر کیا ہوتے تھے؟ جو من ہے وہ صاف کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے۔ آپ ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا۔ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہی دل پاک کرنا ہے۔ صرف آپ اس نیت کے ساتھ کاسا لے کے بیٹھ جائیں، اے مولا میرا دل دنیا کی محبتوں میں، دنیا کی خوبصورتی میں، یا دنیا کی مصروفیات میں گم ہو گیا ہے، اور مولا یہ دنیا کی خواہشات نے اس من کو مردہ کر دیا ہے۔ اے مالک کریم میرے من کو پھر جاویدانی عطا فرما، وہ جاویدانی جو تیرے ذکر سے زندہ ہوتی ہے۔ ایسے قلب کو ایسے جذبات نصیب فرما جس سے تیری عبادت میں دلچسپی بڑھے۔ میرے من کو مولا وہ جذبہ نصیب فرما جو تیرے دین کی محبت کی طرف مائل کرتا ہو، اور پھر بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے اور ضربے لگاتا رہے۔ اور تنہائی میں بیٹھے، آپ 2 دن بیٹھیں گے، چند دن بیٹھیں گے، شیطان بیٹھنے نہیں دے گا ابتدا میں، پر بیٹھے۔ جب بندہ کچھ عرصہ بیٹھ جاتا ہے پختگی کے ساتھ، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ذکر کے فیضان اس میں ظاہر ہونے لگ جاتا ہے۔
اور اس نیت کے ساتھ بھی بندہ بیٹھا رہے، یہ نیت کر کے بیٹھا رہے میں اللہ کے ذکر کے تناظر میں اللہ کی رحمت بصورت جنت و شفاعت مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں، اپنے انعام پہ غور کرے اور اللہ کے ذکر کو اس نیت کے ساتھ کرے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اس سے خدا کی رحمت نصیب ہوتی ہے، اور جس کو رحمت نصیب ہوتی ہے اسی کے لیے جنت ہے۔ یا مولا مجھے اس ذکر کی بدولت اپنی رحمت نصیب فرما، دل پختہ ہونے لگ جاتا۔ پھر آگے دیکھیں حدیث، یہ حدیث جو ابھی ہم بیان کرنے لگے ہیں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اپنی کتاب المعجم الصغیر کے اندر لائے، حدیث نمبر 1074 ہے۔ پھر امام ابو نعیم الحلیہ میں، امام منذری الترغیب والترہیب میں، امام حیثمی مجموع الزوائد میں اس حدیث کو لائے۔ ایک بڑی لمبی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، یہ حضور کے چچا زاد کزن ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کے پاس سے گزرے، یہ حضور کے صحابی ہیں، تو دیکھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ، آپ نے فرمایا تم وہ جماعت ہو جس کے متعلق میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں، کیونکہ وہ نصیحت کر رہے تھے، کچھ سکھا رہے تھے، کچھ سمجھا رہے تھے، یعنی وہاں ذکر تھا کس کا؟ اچھی بات کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے دین کی تربیت کا ذکر ہو رہا تھا، یعنی وہ بھی ایک طرح ذکر کی محفل تھی۔ جیسے یہ محفل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذکر کی محفل ہے، آنے والے آئے ہیں، نیت عبادت سے آئے ہیں، اللہ کا ذکر بصورت قرآن و حدیث ہو رہا ہے، پھر بصورت عبادت بھی ہوگا، پھر بصورت دعا بھی ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو نصیحت کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ایسی مجالس والے لوگوں کو اپنی معیت عطا کروں۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہاں سے لے کے پھر آگے تک یہ انہوں نے پوری آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا تم میں سے جتنی تعداد میں لوگ اجتماعی طور پر اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے برابر فرشتے بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر وہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ وہی ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اگر وہ الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ فرشتے بھی ان کے ساتھ الحمدللہ کہتے ہیں۔ اگر وہ اللہ اکبر کا ذکر کرتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ اللہ اکبر کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اوپر چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی حالت کو بخوبی جانتا ہے کہ فرشتے کیا کر کے آئے ہیں، میرے کن بندوں میں شامل تھے، میرے کن بندوں نے کیا ذکر کیا، فرشتوں نے ان کے ساتھ مل کے کیا ذکر کیا، یہ ساری خبر ہے رب کو۔ پر فرشتے اس مجلس کی خبر لے کر اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں، اور جا کے فرشتے کہتے ہیں اے رب عز و جل، تیرے بندوں نے تیری تسبیح بیان کی، تو ہم نے بھی تیری تسبیح بیان کی، انہوں نے تیری کبریائی کی بیان کی تو ہم نے بھی تیری کبریائی بیان کی، انہوں نے تیری حمد کی تو ہم نے بھی تیری حمد کی۔ یہ بات سن کر اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ اب دیکھیں جب ذکر ہوتا ہے، اب دو تین چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ جب ذکر کی مجلس سجتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس ذکر کی مجلس کے اندر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتوں کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ذاکرین کے ساتھ مل کر ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ بھی ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ آپ نے کبھی دیکھا
کہ آپ کہیں کہ یہ احساس کیسے ہوگا کہ فرشتے بھی اس مجلس میں شامل ہیں، کیونکہ فرشتوں کو ہم دیکھتے تو نہیں۔ ہاں، احساس تب ہوگا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ذکر کی مجلس ہے اور ایک اکائی پر اللہ 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 ایک اکائی پہ ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے اللہ 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 کا ذکر ہوتا چلا جا رہا ہے، طبیعتوں میں لذت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 2 بار کہا، 3 بار کہا، 4 بار کہا، من کہتا 5ویں بار کہو، 5ویں بار کہا، من کہتا 6ٹھی بار کہو، 6ٹھی بار کیا، من کہتا 7ویں بار کرو، 7ویں بار کیا، من کہتا 8ویں بار کرو، 8ویں بار کیا، من کہتا 9ویں بار کرو، اس طرح 9ویں بار کیا، من کہتا 10ویں بار کرو، 100 بار کیا، من کہتا 200 بار کرو۔ آپ نے کبھی مجالس ذکر میں یہ کیفیت ہوتی ہے ذاکر کی، تو یہ جو طبیعت کا اللہ کے ذکر کی طرف میلان بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ کی بے مثال مخلوق اس میں شامل ہو چکی ہے، اور ان کی سنگت نے اس ذکر کی مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی لذت کو داخل کر دیا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں جب بندہ ذکر میں مشغول رہتا ہے، بار 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 اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو آنسوؤں کا بہہ جانا، یہ کیا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ بے مثال مخلوق کی معیت موجود ہے۔ اور جب آپ ذکر کرتے ہیں، ذکر میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ دوران ذکر ان کی توجہ دنیا کی طرف جاتی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ جب ذکر کی مجلس میں آتے ہیں تو جب وہ ذکر کرتے ہیں تو دنیا سے ہی کٹ جاتے ہیں۔ جو قلوب دوران ذکر دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں محو بے خود ہو جاتے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس مجلس کے اندر بے مثال مخلوق آ گئی ہے۔ ہم بھی ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی ذکر کر رہی ہے، ہم اگرچہ گناہ گار ہیں پر وہ گناہ گار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک مجلس ہے، اس مجلس کے اندر مکس لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بڑا گناہ گار ہے، کوئی چھوٹا گناہ گار ہے، سب اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اور اگر ایسی مجلس ہو کہ جس مجلس میں گناہ گار تو ہیں، ان کے ساتھ بے عیب بے نقص مخلوق بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور جب دعا مانگتے ہیں تو آمین کی آواز آتی ہے، تو آمین پر جہاں گناہ گاروں کی آواز آتی ہے وہاں پہ گناہ مخلوق کی بھی آتی ہے، اور دعا مانگنے والے کہتے ہیں مولا اس مجلس کے اندر اے پاک پروردگار جو تیرا پسندیدہ بندہ بیٹھا ہے مولا اس کے صدقے دعا قبول فرما، تو سارے فرشتے ہی پسندیدہ ہیں اس کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کی مجلس کے اندر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ذاکرین کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات پھر کیا، جب وہ ذکر کر لیتے ہیں، کیا وہ ذکر کرنے والے بندے گناہ گار نہیں ہیں؟ ان میں ذکر کرنے والوں میں گناہ گار بھی ہیں، وہ گناہ گار ہی ہیں جو آ گئے ہیں ذکر میں بیٹھ کر، وہ گناہ بخشوانے آئے ہیں، وہ گناہوں کی جو ہے نا وہ گٹھڑی اٹھا کے آئے ہیں، وہ گناہ مٹانے آئے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے جب وہ ذکر سے فارغ ہوتے ہیں تو اس میں نیکوکار بھی ہیں، اس میں گناہ گار بھی ہیں، اس میں ولی بھی ہیں، اس میں عام میرے جیسے بندے بھی بیٹھے ہیں۔ لیکن جب ذکر کی مجلس ختم ہوتی ہے تو جس طرح فرشتے جا کر اس مجلس میں بیٹھے ولی کامل کی بات اللہ کو بتاتے ہیں، اس طرح میرے جیسے عام گناہ گار کی بھی جا کے بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں مولا، جبکہ خدا جانتا ہے، کہتے ہیں مالک کریم مولا ہم گئے تو تیرے بندے ذکر کر رہے تھے، کبھی وہ تیری حمد کرتے، کبھی وہ تیری بزرگی بیان کرتے، اے مولا کبھی وہ تیری کبریائی بیان کرتے۔ جب فرشتے ساری خبر اللہ کے بندوں کی خدا کو دے دیتے ہیں
تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے سارے فرشتوں جو بے عیب ہو گواہ ہو جاؤ، ساری مجلس ذکر کو بخش دیا ہے میں نے۔ تو اب عنوان دے لیں، پچھلی حدیث کا مطلب یہ تھا کہ ذکر کا بدلہ جنت ہے، ذکر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ ذکر کا بدلہ بخشش ہے۔ ذکر کرنے والے کو اللہ، ذکر کرنے والے کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے، چاہے گناہگار ہو چاہے نیکوکار ہو، ذکر کرنے والے کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ذاکرین کو معاف فرماتا ہے، بخش دیتا ہے۔ پھر آگے حدیث ہے، حدیث کا آگے ایک ٹکڑا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس ساری مجلس کے اندر ذکر کرنے والوں کو بخش دیا، تو کہتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں ان میں فلاں فلاں شخص بڑا خطا کار ہے مولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مجلس میں فرشتے جب آتے ہیں تو فرشتوں کو پتہ ہے کہ اس مجلس میں نیکوکار کون ہے اور گناہگار، فرشتے سب کو جانتے ہیں۔ جب اللہ بخش دیتا ہے، فرشتے کہتے ہیں مولا اس مجلس ذکر میں تو فلاں 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 جو تھا، اے مالک کریم وہ تو بڑا گناہگار اور سیاہ کار تھا۔ کہتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، کہا کہ ہم ان کا ہم نشین بھی بدبخت نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم نے اہل ذکر کی ہم نشینی کی وجہ سے ان گناہگاروں کو بھی بخش دی۔ جب فرشتوں نے کہا مولا وہ گناہگار بھی بیٹھے تھے، فرمایا نیکوں کے ساتھ بیٹھے تھے نا، نیکوں کے ساتھ بیٹھے تھے نا، کر کیا رہے تھے؟ اے مولا تیرا ذکر کر رہے تھے، کبھی تیری کبریائی بیان کرتے، کبھی تیری حمد بیان کرتے، کبھی تیری بزرگی بیان کرتے، کبھی تیری شان کی، عظمت کی، رفعت کی، اور تیری شان رزاقیت کی، ربوبیت کی، خالقیت کی بات کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ جو نیک میرا ذکر کرتے تھے ان کو تو میں نے بخشا، چونکہ ان نیکوں کے ساتھ گناہگار بھی ذکر کر رہے تھے، وہ اس حلقے میں آ گئے جس حلقے میں ذکر اللہ کے ولی کر رہے تھے، وہ گناہگار بھی اللہ کا ذکر کرنے اسی حلقے میں آ گئے۔ اللہ نے فرمایا ان کو بھی بخش دیا ہے، اس لیے کہ نیک لوگوں کی ہم نشینی جن کو حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی گناہگار نہیں رہنے دیتا۔ اب اس حدیث پاک میں چند باتیں تربیت کی، ایک تو یہ کہ نیک بندے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، یہ حدیث پاک میں آیا، حوالے میں اس کے دے چکا۔ نیک بندے کی کیا کرنی چاہیے؟ صحبت اختیار کرنی چاہیے، وہ چاہے قریب ہو یا دور ہو۔ اچھا صحبت کئی طریقوں سے کی جا سکتی، یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہمیں کسی ولی کامل کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، کہ ولی کامل کی جو صحبت ہے اور ہم نشینی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش، بارگاہ سے بخشش ملنے کا ذریعہ بنے گی، ٹھیک ہے؟ تو صحبت صالح وسیلہ ہے بخشش سے، کہ بندہ بخشا جاتا ہے صحبت صالح کے وسیلے سے، یہ بات اس حدیث پاک سے پتہ چلتی۔ اور جب بندہ جا کے کسی ولی کی صحبت، جب میں جو یہ ترغیب دلا رہا ہوں کہ کسی ولی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم صحبت اختیار کرنے جائیں گے، کیوں اختیار کریں؟ اس لیے کہ اس صحبت کو حدیث پاک نے وجہ بخشش کہا ہے، لہذا کیا میں اپنی بخشش کے لیے سرگردہ نہیں ہوں گا؟ میں اپنی بخشش کے لیے ہاتھ پلہ نہیں ماروں گا؟ میں اپنی بخشش کے لیے سفر نہیں کروں گا؟ میں اپنی بخشش کا ذریعہ بننے کے لیے کیا میں مشقت میں نہیں پڑوں گا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی سنگت صحبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں، ان لوگوں کا بھی رد ہے، بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عمل سے ہی بخشش ہونی، عمل کے بغیر کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں، ان لوگوں کو اپنے اس قول پہ دوبارہ غور کرنا چاہیے۔
یہ حدیث پاک ہے، اور اس سے ملتی جلتی اور بھی احادیث موجود ہیں کہ جس کے اندر اس طرح کا ذکر ہے کہ ایک مجلس سے ذکر ہے۔ احادیث کی کتابوں میں یہ روایتیں ہیں کہ ایک مجلس سے ذکر ہے، وہاں ذکر ہو رہا ہے، ایک شخص وہاں سے گزرنے لگا تو وہ دھوپ سے تپتا ہوا آیا، اس نے کہا چھاؤں ہے، اور وہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اور جب ذکر ختم ہوا، فرشتوں نے جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرے فلاں بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں گواہ ہو جائے، میں نے سب کو بخش دیا۔ تو فرشتے وہاں یہ کہتے ہیں مولا ان میں ایک بندہ تو سانس لینے کے لیے بیٹھا تھا۔ اس حدیث پاک میں تو یہ ہے نا کہ وہ گناہ گار ان نیکوکاروں کے ساتھ مل کے خدا کا ذکر کر رہے تھے۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر بھی عمل وہ کر رہے تھے، لیکن اس کے بدلے میں دوسری حدیث کی طرف آ جائیں کہ فرشتے کہتے ہیں مولا ان میں تو ایک شخص ایسا تھا وہ ذکر کی نیت سے بالکل نہیں آیا تھا، وہ تو تھک گیا تھا، اس نے چاہا کہ میں رستے میں فلاں جگہ چھاؤں ہے تو میں بیٹھ جاؤں، سانس لے لوں تو پھر میں آگے جاؤں۔ اللہ نے فرمایا اس کو بھی بخش دو، نیک لوگوں کی ہم نشینی جس کو مل جائے وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ تو صحبت صالح جو ہوتی ہے یہ بخشش کا کیا ہے؟ ذریعہ۔ کیونکہ آپ پوچھیں صحبت صالح بخشش کا ذریعہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا کو پسند ہے۔ ولی کامل کی صحبت میں بیٹھنے والے بندے خدا کو پسند ہے۔ خدا کو پسند اس لیے ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھے ہیں اللہ کو وہ پسند ہے، لہذا جو اس کے قریب بیٹھے، جو اس کی تعریف کرے، جو اس کے ساتھ مل کے عبادت کرے، جو اس کی مجلس اختیار کرے، اللہ کو سارے بندے پسند ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو میں نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحبت سے بخشش نہیں ہے، عمل کے بغیر بخشش نہیں ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں بخشنا اللہ نے ہے۔ اور بخشش پتہ کب ہوتی ہے؟ جب بندے کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے تو بندہ بخش دیا جاتا۔ تو اللہ کی رحمت کا جو استحقاق ہے، استحقاق بندہ کب خدا کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے؟ استحقاق رحمت خدا بندی کے لیے یہ کہنا کہ عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو پھر تو تصور شفاعت ہی ختم ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں تصور شفاعت بھی حق ہے کہ قیامت والدن حضور فرمائیں گے، اور جو شفاعت ہوگی یہ بندوں کو اللہ کی رحمت کا حق دلوائے گی۔ بندے گناہ گار ہوں گے، نیکوکار، سیاہکار، اپنے اعمال میں کمزور ہوں گے، لیکن جب حضور کی شفاعت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں قبول فرما لے۔ یہ عمل بندے نے نہیں کیا ہوگا، یہ عمل بندے کا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، ایک حدیث صحیح بخاری سے میں نے پڑھی تھی، ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور یہ بہت کثرت سے بیان ہوتا ہے کہ 99 بندوں کو قتل کیا کسی شخص نے، بنی اسرائیل کا واقعہ، 99 بندوں کو قتل کیا، اور وہ اس کے من میں آیا کہ میں معافی مانگوں، تو معافی مانگنے کی نیت سے وہ کسی کے پاس گیا، تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے 99 بندے قتل کیے ہیں، تو کیا اللہ کی بارگاہ سے مجھے معافی مل جائے گی؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ 99 بندے مارنے کے بعد خدا سے معافی کی توقع کرتے ہو؟ تمہارے ایسے لوگوں کو معافی نہیں ملنی۔ اس نے کہا جب مجھے معافی نہیں ملنی، اس نے اس کو بھی قتل کر دی، 100 پورے ہو گئے۔ کیا ہے یہ جو مسئلہ بتانے والا شخص تھا یہ متشدد تھا، حکمت نہیں تھی اس کے پاس، اور اللہ کی رحمت کے اوپر اس کی ریسرچ بھی نہیں تھی کہ خدا کی رحمت کو میں کون ہوتا ہوں چھوٹا بتانے والا، خدا کی رحمت کو محدود کرنے والا، کوئی بخشا جائے گا کہ نہیں جائے گا یہ فیصلہ خدا کا ہے، میں کون ہوتا ہوں خدا کے فیصلے سنانے والا۔ اس شخص نے وہ کام کیا جو اس کا حق نہیں تھا، اور علم کو بیان کیا حکمت و تدبیر کے پیمانوں سے ہٹا کر۔
تو یہاں پر میں ان دوستوں سے بھی عرض کروں کہ جو لوگ علم کو بیان تو کرتے ہیں پر حکمت و تدبیر کے پیمانے کو بالے طاق رکھتے ہیں، متشددانہ رویے کے ساتھ اختلاف کرنا ہے تو غیر معیاری الفاظ کے ساتھ، علم کی بات کرنی ہے تو صرف اپنی طرف میں کر کے گفتگو کرنی ہے، اور عوام کے اندر بے احتیاط ایسے جملے عوام کے اندر بیان کر دینا کہ جس سے عوام کے اندر علم کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ جب علم کو بیان کریں تو پوری حکمت و تدبیر سے بیان کریں۔ 100 بندے مار دیے، لیکن پھر اس کے من میں آیا، وہ کسی ایسے شخص کے پاس گیا، ایک اور بندے کے پاس گیا۔ اب اگر ہم عبارت کو اشاریہ انداز میں دیکھیں، اشاری انداز میں دیکھیں تو احساس یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے پاس 100 بندے مارنے کے بعد وہ بندہ گیا، وہ کوئی صوفی طبع آدمی تھا، کوئی ذاکر تھا، کوئی عبادت گزار تھا، ساتھ عالم بھی تھا۔ تو کوئی بندہ عبادت گزار بھی ہو، ذاکر بھی ہو، ساتھ عالم بھی ہو، یہ بڑی عظمت کی شان ہوتی ہے۔ اس کے پاس گیا، اس کو جا کر کہا کہ میں نے 100 بندے مارے ہیں، کیا اللہ کی بارگاہ سے مجھے معافی ملے گی؟ اس نے کہا کیوں نہیں، تیرے گناہ جو ہیں وہ تیری نظر میں بڑے ہیں نا، خدا کی رحمت سے تو بڑے نہیں، خدا کی رحمت سے تو بڑے نہیں۔ اچھا، پھر ساتھ اس نے ایک ٹوٹکا بتایا۔ اب ٹوٹکا اس نے کیوں بتایا؟ ہو سکتا ہے اس وجہ سے بتایا کہ اس نے یہ فوراً یہ نہیں کہا کہ مصلی بچھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ اس کو پتہ تھا اس نے گناہ بڑا کیا ہے، اس کو معافی بھی زیادہ مانگنی پڑے گی، گناہ بڑا کیا ہے، اس کو گڑ گڑانا بھی زیادہ پڑے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں گناہ بڑا کرتے پھر کہتے چھوٹی سی معافی مل جائے، یہ المیہ ہے، ساری زندگی گناہ میں گزاری، جب موت سامنے آ کے کھڑی ہو گئی تو پھر تمنا بھی یہ کہ چھوٹی سی، زیادہ مجھے کوشش بھی نہ کرنی پڑے، مجھے چھوٹے انداز میں بڑی معافی مل جائے۔ ایسے کیسے ہوگا جب زندگی کے خوبصورت لمحے گناہوں میں گزارے ہیں؟ جوانی چڑھی، مسجدوں میں آوازیں آتی رہیں، پر مسجد کے سامنے سے گزر کے گئے، مسجد میں کھڑے ہی نہیں ہوئے، مسجد میں اپنے آپ کو مسجد میں دل لگایا ہی نہیں۔ اللہ رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے منع ہوئے ہی نہیں، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس طرح طبیعتوں کو مائل ہی نہیں کیا، جوانی کے قیمتی لمحات ضائع کر دیے۔ پھر آ گیا بڑھاپا، بڑھاپے نے مجبور کر دیا بندے کو، اور جب بندہ بڑھاپے میں مجبور ہو گیا تو اب اس کو آ کر کے جب اس کو پتا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو چوتھ میری موت آئی، اب وہ اپنی زندگی کے دن گننے لگا، تو تب اس کے من میں یہ آیا کہ میرے بڑے گناہوں کی نا مجھے بڑے چھوٹے انداز میں بڑی معافی مل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، گناہ بڑے کیے ہیں تو معافی بھی بڑی مانگنی ہوگی۔ وہ رب کا کرم ہے کہ کسی کو جلدی معاف کرے یا کسی کو دیر سے کرے، یہ اس کا کرم ہے، وہ مالک و مختار ہے، وہ چاہے کسی کو بڑے گناہ پر معاف کر دے جلدی اور کسی کو چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ کر لے، اس کی مخلوق ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہے جس طرح مرضی کرے۔ اس میں آپ کی اور میری میں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں ایک تقریر سن رہا تھا ہمارے یہاں انصار کالونی کے ایک دو خطباء کو بھی میں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ جملہ میں نے سنا۔ جب میں نے سنا تو میں نے کسی انداز میں ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ ایسے جملے تقریر میں مت بولا کر۔ یہ تھوڑی ہوتا کہ گرم گرم تقریر ہے جناب، شعلہ بیانی کرنی ہے تاکہ جتنا چلا کے بولیں گے لوگ اتنے پیسے دیں گے، اس تنگ گلی سے باہر آ جائیں۔ وہ کیا تقریر ہو رہی ہے اور جملہ یہ بولا جا رہا ہے اور ہمارے نیچے بیٹھے لوگ بالکل داد دیے جا رہے ہیں، پیسے دیے جا رہے ہیں، لوگ نعرے لگائی جا رہے ہیں، اور تقریر کرنے والا تقریر کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے جی مولا قیامت والے دن اگر تو نے ہمیں بخشا نہ تو جا پھر تیری جنت ویران نظر آئے گی۔ یہ اللہ کو تڑی ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہ یہاں میں نے 2 مجلسوں میں انصار کالونی میں یہ جملہ سنا ہے۔ یہ کیا جملہ ہوا بھائی؟
یہ متکبرانہ رویہ ہے، یہ عالمانہ انداز نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر بندے کو یاد آتا ہے کہ یار مجھے چھوٹے سے، یعنی مجھے زیادہ بولنا نہ پڑے، زیادہ ریاضت نہ کرنی پڑے، اور مجھے معافی مل جائے۔ معافی کوئی گڈا گڈی کا کھیل ہے کہ آپ کو ایسے معافی مل جائے؟ نہیں دوستو، یہ گناہ کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ میں گناہ کتنا بڑا کر رہا ہوں تو معافی بھی اسی طرح ہی ملے گی۔ لہذا گناہ کرنے سے پہلے اگر بندے کو اتنی سمجھ آ جائے تو معافی تک جانے کی نوبت ہی کیوں آئے۔ تو وہ شخص نہ، اب اللہ کا کرم ہے، اللہ معاف کر دے، وہ سب کا مالک و خالق ہے، جس کو چاہے معاف کرے، جس کی چاہے پکڑ کرے، وہ خالق و مالک ہے۔ لیکن اس کی بارگاہ بارگاہ عدل بھی ہے، لیکن اس کی بارگاہ بارگاہ رحمت بھی ہے۔ تو وہ شخص جو ہے، اس بندے نے بتایا کہ اگر تو اس کو، یعنی عبارت سے یہ احساس ہوتا ہے پڑھیں تو، اس شخص نے اس کو مصلی جائے نماز نہیں بتائی۔ اس کو پتہ تھا کہ اگر اس کو یہ بتائی تو یہ 2-4 دن عبادت کرے گا، شیطان اس کو پھر بہکا دے گا، پھر گناہ کرے گا۔ یہ اس کو وہ جگہ بتاتا ہوں کہ جہاں یہ جائے گا نا، جائے گا تو گناہ گار ہو کر، پر یہ گناہ گار نہ تو وہاں رہے گا نہ گناہ گاری کے ساتھ واپس آئے گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے، اس شخص نے کہا کہ فلاں جگہ قریۃ الصالحہ، ولیاں دی بستی، کیا حدیث پاک کے لفظ ہے؟ جاؤ فلاں مقام پر قریۃ الصالحہ میں جاؤ، ولیوں کی بستی میں جاؤ، وہاں اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو بھی وہیں جا اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر، اللہ سے معافی مانگ، تو اللہ تجھے معاف کر دے۔ جب اس کو یہ نسخہ مل گیا کہ ولیوں کی صحبت اور معیت اور ان کی صحبت میں بندہ معافی مانگے، تو چونکہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کو پسند ہوتے، گناہ گار ان کے اندر آ کے بیٹھ کے کہ مولا مجھے بھی معافی عطا فرما، تو اللہ ان کے صدقے میں معاف فرما دیتا۔ تو یہ نسخہ کیمیا لے کر وہ وہاں سے چلا، اب اس کی موت آ گئی۔ اس کو مارا کس نے؟ بولیں، گھبراتے کیوں آپ؟ مارا کس نے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا نا، اس کی موت آ گئی، مر گیا وہ۔ اب فرشتوں میں ایک مکالمہ ہوا کہ یہ شخص جو ہے یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ کمال بات یہ ہے، اس کا مقدمہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، جتنے اس نے بندے مارے ہیں اس کے لیے کافی نہیں تھا کہ یہ دوزخی ہے، بولیے۔ لیکن اس گناہ کے ساتھ ایک رستہ تھا کہ یہ نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا، توبہ کی نیت سے نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا۔ تو فرشتے، جنتی فرشتوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض گزاری کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں جگہ کو ناپ لو، جگہ کو ناپ لو، اگر گناہ قریب ہو نا جہاں سے یہ کر کے آیا ہے تو پھر تو اس کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دو، اور اگر یہ جہاں جا رہا قریۃ الصالحہ، نیک لوگوں کی بستی، ولیوں کی بستی ہے، ولیوں کی درگاہ، ولیوں کی دربار، چلو یہ بھی جملہ دے دیتا ہوں، جہاں ولی بیٹھتے ہیں، تو ولیوں کا مدرسہ، ان کی جائے نماز، ان کی چلا گاہ، ان کی جہاں بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اس طرف جا رہا تھا۔ فرمایا کہ اگر ولیوں کی جگہ قریب پاؤ تو پھر اس کو بخش دو۔ اب پوری روایت کے اندر 10 بار پڑھے، 10,000 بار پڑھ لیں، اس کے اندر مجھے بتائیے گا کہ اس نے کون سا سجدہ کیا جس کی بدولت اس کی بخشش ہوئی ہے؟ سجدہ اس نے کرنا، وہ سجدہ ہی تو کرنے جا رہا تھا۔ اس نے کہا وہاں نیک لوگ ہیں، میں وہاں سجدہ کرنے جا رہا ہوں، وہاں توبہ کروں گا، دعا مانگوں گا، سجدہ کروں گا، قیام کروں گا، گڑ گڑاؤں گا رب کی بارگاہ میں، پر وہاں جا کے کروں گا۔ یہ سارے کام میں کروں گا، پر میں جا کے وہاں کروں گا۔ ابھی اس نے کیا کچھ نہیں ہے، ابھی کوئی نیت ہے، کوئی نیت رکھ کے کسی صحبت کی طرف جانے کا عزم ہے اس کا۔ موت آ گئی۔ اب جدھر سے گناہ کر کے آیا تھا وہ جگہ تو بہت قریب تھی، اور جدھر جانا تھا ولیاں دے دربار دی جگہ، کیڑی جگہ؟
ولیوں کے دربار کی جگہ، جہاں اللہ کے ولی بیٹھتے ہیں، ان کی درگاہ جس کو کہتے ہیں، ان کی چلا گاہ، جائے نماز جہاں اللہ کے ولی بیٹھتے ہیں، جہاں اللہ کے ولی اور اس کے درویش بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دور تھی، یعنی کہ ولی کی صحبت دور تھی اور گناہ کی صحبت قریب تھی۔ فرشتے زمین ناپنے لگ رہے، اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ اے زمین تو سمٹ کے اتنی قریب ہو جا کہ ولیوں کی جگہ گناہگار کے قریب ہو جا۔ جب فرشتوں نے ناپا تو ولیوں کی صحبت کی جگہ قریب ہوئی اور گناہ کو دور کر دیا، کیونکہ اس گناہ سے توبہ کر چکا تھا نا، اس کو دور کر دیا، اور جن کی وجہ سے بخشنا تھا ولیوں کی صحبت، ان کو اللہ نے خود قریب کر دیا۔ اور وہ بندہ کس کے قریب ہوا؟ اللہ کے ولیوں کی صحبت اس کو مل گئی، وہ اللہ کے ولیوں کے قریب ہوا، ان کی معیت قریب ہو گئی، اس وجہ سے بخش دیا گیا۔ اب مجھے بتائیں، صحبت صالح سے بندے کی بخشش ہوئی ہے کہ نہیں؟ بولیں۔ اچھا، ایک روایت اس پہ ختم کر دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بارگاہ میں ایک صحابی آتے تھے، ایک یہودی کا بچہ آتا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے، تو وہ آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھ جاتا، حضور تشریف لاتے تو وہ بھاگ کے نالین مقدسین اٹھا لیتا اور بغل میں چھپا لیتا، اور بعض روایات کو جوڑ کے مضمون کو پڑھے تو کبھی حضور نے وضو کرنا ہوتا تو کبھی کبھار وضو بھی کروا دیتا۔ صحابہ کرام کو حضور خطاب فرماتے، بیٹھے کوئی بات سمجھاتے، کبھی مصطفیٰ تبسم فرماتے، وہ تبسم کو دیکھ کے محظوظ ہوتا، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنجیدگی کو کے احساس سے وہ اپنی طبیعت میں فرق محسوس کرتا، بس بیٹھا رہتا حضور کی بارگاہ اور بیٹھ کر حضور کو دیکھتا رہتا، اور حضور کی تعلیمات سے اس کے مٹھاس پہنچتی جاتی۔ ایسا ہوا کہ وہ آئے نہیں، یہودی کا بچہ جو تھا وہ آئے نہیں 2-3 دن سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ جو لٹا بچہ آتا تھا وہ نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگرچہ کافر تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت، لیکن چونکہ حضور کے دامن رحمت میں آ کے بیٹھ گیا تھا تو حضور کی توجہ آ گئی تھی، توجہ کا مرکز بن گیا تھا حضور کے، تو فرمایا وہ آئے نہیں۔ کہا کہ حضور پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ سخت بیمار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے گھر چلیں گے اس کی عادت کرنے کے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ اس کے گھر گئے۔ جب صحابہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو اس کے باپ نے ہی دروازہ کھولا۔ اب اس کا باپ تو پکا یہودی ہے، چلو یہ تو بچے تھے ابھی، پکا یہودی تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر وہ دروازہ کھول کے وہ سائڈ پہ ہٹ گیا، تو اس کو پتہ ہے کہ میرے بچے کی مرکز محبت یہی ہے، مرکز نظر بھی یہی ہے، وہ ان کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، انہی کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، وہ آئے ہیں تو پھر آنے دے، دروازہ کھول کے سائڈ پہ ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب آ کے بیٹھ گئے، ان کے بستر پر دائیں سرانے کی طرف دائیں طرف حضور بیٹھ گئے، اور بیٹھتے ہی حضور نے پتہ کیا فرمایا بیٹے میرا کلمہ پڑھ لو۔ ہائے ہائے، نگاہ نبوت جانتی تھی کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو صحبت ملی ہو اور جس کو حضور سے محبت ہوئی ہو اور وہ دنیا سے جائے اس حال میں کہ قیامت والے دن اجر سے محروم کر دیا جائے، یہ مصطفیٰ کی رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ فرمایا بچے میرا کلمہ پڑھ لو۔ اب وہ بچہ کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، باپ کی طرف دیکھنے کا مقصد حضور کی طرف کبھی دیکھتا ہے، کبھی باپ کی طرف دیکھتا ہے، اور پھر باپ کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے کہ تم میرے باپ ہو لیکن میری مرکز محبت میرے ساتھ ہے، تو باپ کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں کہتا ہے باپ میں کلمہ پڑھ لوں، تو اس کے باپ نے بھی کہا پڑھ لو، حالانکہ وہ خود پکا یہودی ہے، اس کے باپ نے بھی کہا کہ کلمہ پڑھ لو۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ کلمہ پڑھ لو، اس کا معنی یہ ہے ہاں بیٹے ان کا کلمہ پڑھ لو، یوں چل کے محمد مصطفیٰ ہر کسی کے گھر دعوت دینے تھوڑی آتے ہیں، تمہارے تو گھر میں آئے ہیں اپنا دین لے کر، دروازہ کھٹکھٹا کر ان کی رحمت جو ہے تمہیں نوازنے آئی ہے۔
انہوں نے کلمہ پڑھا، حضور مسکرا دیے، تبسم فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ پڑھا کر حضور تشریف لے جانے لگے، دروازے سے باہر نکلے تو پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئے۔ اب لاؤ علم کی کتابیں اور بتاؤ مجھے یہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے یہ آقا کے صحابی تھے کہ نہیں تھے؟ نکالو کتابیں، دنیا جہان کا علم کا ذخیرہ اٹھا لے، مجھے کوئی امام نہیں دکھا سکتا ایسا کہ جس نے کہا ہو یہ صحابی نہیں تھے۔ جو صحابی ہیں وہ بالآخر کہاں جائیں گے؟ وہ قطعی جنتی ہے، وہ جنت میں ہی جائیں گے۔ صحابی کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ کیوں؟ جنہوں نے چہرہ والضحیٰ دیکھا ایمان کی حالت میں، پھر ایمان کی حالت میں ان کا خاتمہ ہو گیا، وہ جنت میں ہی جائیں گے۔ یہ بھی جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ ہولی آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں آپ لوگ، یہ بھی جنت میں جائیں گے کہ نہیں ہیں؟ جاؤ علم کی کتابیں کھنگالو، مجھے بتاؤ انہوں نے کون سا سجدہ کیا تھا جس وجہ سے ان کی بخشش ہوگی؟ بولے، انہوں نے تو زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی، یہ تو ایک اذان بھی نہیں دے سکے ہوں گے، بس حضور کو دیکھتے رہتے تھے ایمان لانے سے پہلے بھی اور ایمان لا کر بھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، بس کوئی فرض عبادت نہیں کر پائے۔ مصطفیٰ کے صحابی ہیں، قیامت والدین جنت میں جائیں گے۔ لہذا یہ کہنا کہ اللہ کی رحمت کا استحقاق صرف عمل سے ملے گا، عمل کے علاوہ نہیں، یہ بات علم کی دنیا میں غلط ہے۔ ہاں، جو لوگ عمل سے دور ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ میری تقریر کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صحبت سے سب کچھ ملتا ہے اب سجدے چھوڑ دیں، کیونکہ کچھ بناوٹی صوفیہ بھی کہتے ہیں نا کہ جب آپ ہمارے مرید ہو گئے اب آپ کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سارے اس طرح کے ڈبہ پیر قیامت والدین لٹکائے جائیں گے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مرید ہو گئے آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں، یہ تاریخ میں یہ جملہ کبھی آقا نے کلام نہیں فرمایا۔ وہ کون ہوتا ہے یہ جملہ بولنے والا؟ یہ کبھی صحابہ نے نہیں فرمایا، یہ کبھی اہل بیت کرام نے نہیں فرمایا۔ یہ 1400 سال کی تاریخ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اولیاء اللہ گزرے، انہوں نے یہ جملہ کبھی نہیں فرمایا۔ یہ کون سا ولی آ گیا جو کہتا ہے کہ آپ ہمارے مرید ہو گئے اب آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ اصل میں اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا گیا بندہ ہے۔ اس کا تشخص نہ دیکھیں ظاہری، کہ اس کا ظاہری حلیہ جو ہے نا وہ مولویانہ ہے یا مذہبانہ ہے، نہ، تعلیم پہ غور کریں کہ ولی ہے اپنے آپ کو ولی ثابت کرتا ہے، اپنے آپ کو پیر بنایا ہے، تعلیم کیا ہے اس کی؟ اگر اس کی تعلیم یہ ہے کہ مرید کی جیب میں پیسے ہیں کہ نہیں، پیسے والا مرید کرتا ہوں میں، تو یہ کوئی وہ تصوف کی خدمت نہیں کر رہے۔ ولی کہتے ہی اس کو، پیر کہتے ہی اس کو جس کی نظریں مریدین کے دل پہ ہوں، جیب پر نہ ہوں۔ یہ مریدوں کو بھی کچھ سمجھنا چاہیے۔ ہر کسی کو کہنا میرے پیر صاحب ہیں، میرے پیر صاحب ہیں، پیر کو اس کی شرائط کے مطابق قبول کریں۔ جب آپ کسی کو پیر مانتے ہیں تو اس کے اندر رہنمائی ایسی ہونی چاہیے کہ جب اس کی سنگت صحبت میں بیٹھیں تو آپ کو یقین ہو جائے کہ میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں، کیونکہ ان کی صحبت نے، تربیت نے مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اللہ کی عبادت گزار بنا دیا، مجھے اللہ کا ذاکر بنا دیا ہے، مجھے اس نتیجے پہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔